اس ویڈیو کے اندر ہم نے قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ طاقتوروں کے ایلچی کی جانب سے ایک بڑی خبر دی گئی ہے، اور یہ وہ ایلچی ہے، یہ وہ قاصد ہے جو پچھلے 6 مہینوں سے تقریباً یا 1 سال سے طاقتوروں کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے جو خبر دیتا ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آج کل ان کو فیڈ کی جاتی ہے ساری معلومات، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ نون لیگ کے ساتھ کس طرح سے ہاتھ ہو چکا ہے زرداری، مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت نے کس طرح سے نون لیگ کی منجی ٹھوک دی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کی وکٹ گرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے گرد گھیرا جو تنگ ہو رہا ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ جہانگیر ترین نے جی سینچری کر لیا، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے سینچری کر لیا، یعنی 100 کے قریب سابقہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں ان کے کیمپ میں جا چکے ہیں۔ پھر جناب ہاشم ڈوگر صاحب نے آج ایک نامعلوم خفیہ جگہ پر ایک اجلاس بلایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 35 کے قریب ہمارے پاس بندے ہیں، ہم میٹنگ کریں گے، آئندہ کا جو لاہے عمل ہوگا اس پر مشاورت کی جائے گی کہ کس گروپ کے ساتھ جانا ہے، اپنا گروپ بنانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ بھی سارا کچھ چل رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلا حسن ایوب، آپ سب جانتے ہوں گے اے آر وائی کا پروگرام تو ان کو نہیں مل سکا، ارشد شریف شہید کی جگہ پہ ان کی بڑی خواہش تھی، بڑی سفارشیں بھی انہوں نے کرائی کہ مجھے وہ پروگرام دیا جائے، لیکن نہیں مل سکا، مالکن کے کہنے پر بھی پروگرام نہیں مل سکا۔ لیکن خبریں ان کو ڈائریکٹ فیڈ ہوتی ہیں، اور اس پر میں یہ جو خبر ہے نا، اس پر میں تقریباً اپنی 2 ویڈیوز کے اندر پہلے بات بھی کر چکا ہوں۔ خبر جو انہوں نے دی ہے وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کا اضافہ تو دور کی بات ہے، قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت سے چند دن تقریباً 1 ہفتہ قبل ہی تعلیل کر دی جائے گی۔ حسن ایوب کہتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 1 سال اسمبلی کی مدت بڑھائی جائے گی، یعنی الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہوں گے یا 25 کے اندر کہیں جا کے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی 1 ہفتہ پہلے تعلیل کر دی جائے گی۔ یہ کیوں کر دی جائے گی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی 2 ویڈیوز کے اندر کم سے کم اس پر بات کر چکا ہوں۔ جب آپ کی قومی اسمبلی مدت پوری کرتی ہے، یا کوئی بھی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے اور وہ اپنی آئینی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہوتی ہے، یعنی خود مخود اس کی مدت 5 سال مکمل ہو جاتی ہے، تو 60 دنوں کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ آپ کا جو عبوری سیٹ اپ ہوتا ہے، نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ 60 دن کے لیے ہوتا ہے، 60 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے 2 مہینوں کے اندر۔ لیکن اگر آپ ایک دن بھی پہلے قومی اسمبلی خود تعلیل کر دیں یا اسمبلیاں تعلیل کر دیں، یعنی وہ اپنی آئینی مدت پوری نہ کریں، ایک دن بھی کم ہو، جیسے پنجاب اور کے پی کے اندر ہوا، تو پھر ہوتا ہے 3 مہینوں کے اندر الیکشن، 90 دن کے اندر نگران سیٹ اپ آتا ہے۔ نون لیگ کی اور یہ سارے جو پی ڈی ایم ہے، انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم مدت پوری نہیں کریں گے، ہفتہ 10 دن پہلے، 4 دن پہلے اسمبلی کر دیں گے ڈیزالو، اور اس کے بعد الیکشن جو ہوگا 90 دن کے اندر ہوگا، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو کر نہیں رہے اب، تو لہٰذا وہ معاہدہ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا بجٹ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہوں گی، مہنگائی کا طوفان ہوگا، ملک کے اندر عدم استحکام پہلے سے بھی زیادہ ہوگا، تو لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بھول جائیں گے، لوگ نون لیگ کی کارکردگی کو بھول جائیں گے، وہ کہیں گے یار ان نگران جو حکومت ہے اصل بیڑا تو انہوں نے غرق کر دیا ہے، 3 مہینے کا ٹائم مل جائے گا، ان کے خیال میں یہ ہے کہ 3 مہینوں کے اندر لوگوں کی یہ جو اوپر والا بھیجا ہے نا دماغ ہے، یہ فارغ ہو جائے گا، ہمیں وہ بھول جائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ پہلے سے مل چکی ہوگی، اور ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے اور بہت بڑا پلان ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہم جو ہے وہ رونا روئیں گے، ہم جلسے کریں گے، نگران حکومت پر سارا الزام آئے گا اور ہماری کارکردگی لوگ بھول جائیں گے، لہٰذا یہ پلان جو ہے حسن ایوب کا، یہ جو خبر ہے اس پر میں اپنی پہلی 2 ویڈیوز کے اندر پہلے سے بات کر چکا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ زرداری صاحب کی اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات بھی ہے کل، اور اس ملاقات کے اندر جو چودھری شجاعت حسین کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے، چودھری شجاعت حسین نے کہا ایک تو یہ کام کریں کہ جو بجٹ آپ لا رہے ہیں نا،
اس کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کریں، مہنگائی کے اندر جو ہے وہ کمی کریں، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے کی رہائش گاہ پر، اس کے اندر چودھری سالک موجود تھے، چودھری شافع موجود تھے، اور چودھری سرور سابق گورنر پنجاب وہ بھی موجود تھے۔ اب کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے، بجٹ ٹیکس فری ہونا چاہیے، مہنگائی کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور حکومت بجٹ کے اندر عوام کو ریلیف دے۔ اچھا، جو شجاعت حسین نے اہم بات کی، چودھری شجاعت نے کہا کہ آپ یہ کریں کام ہے کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے نا اس کو چھوڑ دیں، ملک کا سوچیں، سیاسی رنجشیں بھول جائیں۔ یہ چودھری شجاعت کی جانب سے زرداری کو مشورہ دیا گیا ہے کہ سیاست بعد میں بھی ہوتی رہے گی، پہلے عوام کی فلاح کا سوچنا ہوگا، سیاسی رنجش کو ذاتی رنجش نہ بنائیں، ملک کا سوچیں۔ انہوں نے کہا نون لیگ کے پیچھے لگ کے اپنا بیڑا گرک مت کرے کہ عمران خان کو مائنس کریں، ملٹری کورٹ کے اندر عمران خان کا ٹرائل کروا کے اور یہ سارے جو ہیں وہ بدلے۔ یہ تو نون لیگ کا ساڑا ہے، یہ تو نون لیگ کو اس سے اپنا ساڑا نکالنا چاہتی ہے۔ آپ جو ہے وہ سیاسی رنجشوں کو ذاتی رنجشیں نہ بنائیے چودھری شجاعت کی جانب سے۔ اور پھر صابر شاکر صاحب سینئر صحافی ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو میں رات کو سن رہا تھا، صابر شاکر کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پھر جو ہے آپ کے فضل الرحمان اور زرداری، ان کی بیک ڈور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ پہلے جو سب سے وہ کٹڑ جسے کہتے ہیں کٹڑ، وہ تھے نون لیگ اور فضل الرحمان، یعنی وہ نون لیگ اور فضل الرحمان ایک پیج پہ تھے۔ فضل الرحمان کہتا تھا کرش کرو عمران خان کو، مار کے رکھ دو، اڑا کے رکھ دو، یہ کرو وہ کرو، یعنی یہ فضل الرحمان جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہا تھا، کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، اور نون لیگ نے استاد آگے لیڈر بنایا ہوا تھا چیئرمین پی ڈی ایم فضل الرحمان کو۔ اب جناب اطلاعات صابر شاکر صاحب کے مطابق یہ ہیں کہ زرداری صاحب اور فضل الرحمان ایک پیج پہ ہیں اور کسی وقت بھی وہ نون لیگ کی منجی ٹھوک سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف سینچری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، جو الائنس نئے بن رہے ہیں اس حوالے سے بھی حامد میر صاحب کہتے ہیں، اور کچھ دیگر مجھے بھی، میں سو کے اٹھا صبح، اٹھتے ہی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھائی جان اڑنے والے ہیں۔ تو ابھی پھر حامد میر صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آ گیا، ایک پرانے شاہ کا نیا فرمان جاری ہونے والا ہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے بھی اطلاع دی کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں سیاست پی ٹی آئی ہو سکتا ہے نہ چھوڑیں، ہو سکتا ہے وہ عہدے چھوڑ دیں، یا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ہی چھوڑ دیں، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولوی محمود نے کہا تھا 2 دن کا انتظار کریں، 2 دن بعد صورتحال آپ کو تبدیل نظر آئے گی۔ تو اب شاہ محمود قریشی کی وکٹ گرنے کا خطرہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین تحریک انصاف شیخ رشید اور سراج الحق کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو نائل قرار دیا ہے۔ درخواست گزار شیخ رشید اور سراج الحق کا چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد غیر قانونی ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے کیونکہ جماعت اسلامی کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میئر اکٹھا لانا چاہ رہے ہیں، اور پھر شیخ رشید اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ عمران خان نائل ہیں لہٰذا ان کا عمران خان کے ساتھ اتحاد ہے، تو لہٰذا ان کو بھی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے۔ نواز شریف نائل ہے، نواز شریف کے ساتھ سارے جا کے کابینہ مشورہ کرتی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو پھر ان کابینہ کے لوگوں کو سب سے پہلے نائل کیا جائے۔ یعنی یہ بے تکی سی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، اس کا کوئی تک نہیں بنتا، اس سے کچھ نہیں نکلنا، اور ملک کا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ پاکستان نے ایران، روس اور افغانستان سے بعض اشیاء کی باہمی تجارت زر مبادلہ کے بجائے اشیاء کے تبادلے یعنی بارٹر سسٹم کے ذریعے، وہ پتھروں کے زمانے میں جو ہوتا تھا، وہ آج سے صدیوں پہلے بارٹر سسٹم، کچھ گندم دی جوتے سلائی کرا لیے، اور چاول دیے کپڑے لے لیے، کپڑے دیے جوتے لے لیے، وہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا۔ اب پاکستان اس دور میں پہنچ چکا ہے کہ بارٹر سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ نواز شریف نے اپنی حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ 2017 کا پاکستان بہت اچھا تھا۔ بھائی جان 2023 ہے، 2021 کا پاکستان بھی بہت اچھا تھا، اب تو جو ہے بیڑا گرک کر دیا۔ تو نواز شریف کا مقصد یہ ہے کہ تاثر دیا جائے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے، اس کا سارا جو بوجھ ہے ہم پہ نہ آئے۔ لیکن بھائی جان یہ بوجھ آپ پر ہی آئے گا، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن بڑی تیزی کے ساتھ یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی صورتحال ہوگی، آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔